یہ جو بات انہوں نے کی میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ فیکٹر اب کیوں نہیں ہے اگر 2018 میں تھا تو جادو ٹونے والا؟ نہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں جادو توڑنے والا جو فیکٹر ہے ہمیشہ سے رہا ہے، اور تمام ہماری جو سیاسی لیڈرز ہیں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، کہیں نہ کہیں وہ ان میں میاں صاحب خود وہاں جا کے چھڑی لگواتے تھے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک اور تنتر منتر ہے جو پنڈی سے آتا ہے، اس کے اوپر وہ یقین کم کریں اور عوام کے اندر زیادہ یقین کریں، تو عوام کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ذرا کم ہو جائیں گی. پراچا صاحب ہم تو اس امید میں ہیں، اور پوری عوام جو ہے وہ اس امید میں ہے. کراچی کے حلقوں سے ہم لاہور میں جاتے ہیں. پہلے جب ہم بات کر رہے تھے ہم نے عطا اللہ تارڑ صاحب اور بلاول بھٹو زرداری والے حلقے کی بات کی. آج الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے عطا اللہ تارڑ کو بھی اور مصباح الرحمان صاحب کو بھی. اب تو اس حلقے میں ہو کے آئی ہیں، اچھا خاصا آپ نے وہاں لوگوں سے انٹریکشن کیا. یہ جینوئن ہے یہ چیزیں کہ پیسے کا کاروبار ہو رہا ہے، وفاداریاں پیسے سے خریدی جا رہی ہیں نہ کہ اپنے منشور کی بنیاد پر؟ دیکھیے پراچا صاحب، اس طرح کے جو ایلیگیشنز ہوتے ہیں نا، آپ ایلیگیشنز تو لگا سکتے ہیں، مگر اس کو پروف کرنا یا اس کے اوپر ایک سٹوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. چونکہ لوگ دعوے تو کرتے ہیں، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کی کوئی ہارڈ ایویڈنس لے کے آئیں، تو پھر وہ کتراتے ہیں اور خود نہیں بتانا چاہتے. تو اس کی ایویڈنس جو ہے وہ لانا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. مگر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنا پنجہ ضرور آزماتی ہیں، اور کئی سیاسی جماعتوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، کئی سیاسی جماعتوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. اور اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ایک مشینری رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک فعال مشینری رہی ہے، وہ ایک ویل آئلڈ مشینری ہے. انہوں نے کئی سال اور کئی دہائیوں سے یہاں پہ مصباح الرحمان کو بھی مل گیا نا نوٹس، آج الیکشن کمیشن نے دونوں کو دے دیا. جی بالکل بالکل. مگر دیکھیں یہ چیزیں پروو کرنا، یا تو الیکشن کمیشن کے جس طرح اختیار ہے اس طرح کے ان کے پاس وسائل ہوں، ہمارے پاس تو ہم یہ چیز دیکھ کے آپ کو کہیں کہ نہیں یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے. مگر جب تک یہ چیزیں پروو نہیں ہوتی تو دے آر جسٹ ایلیگیشن اینڈ میئر ایلیگیشنز. مگر اس حلقے کے اندر ایک چیز اور ہے کہ دونوں طرف سے ٹیمپریچر جو ہے میں دیکھ رہی تھی بڑا ہائی ہے. جب میں مائک لے کے جاتی تھی عوام کے اندر تو عوام کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی، اور وہ زیادہ تر لڑائی ہوتی تھی پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این، اور بیچ میں سے ایک انسان نکلتا تھا کہتا تھا میں نے پیپلز پارٹی کی بھی بات کرو، نہ یہ اچھے نہ وہ اچھے. تو یہ ایک اہم بات ہے اس کنسٹیچوئنسی کی. مگر اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ ہم لاہور کے بارے میں بات کریں، یہ جو میاں نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کی کنسٹیچوئنسی ہے این اے 130، یہ بھی بڑی اہم ہے چونکہ یہ ٹریڈیشنلی تو اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، میاں صاحب کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. اور میاں صاحب جو ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حلقے سے یہ پیپلز پارٹی والے مجھے بتاتے ہیں کہ جی بڑے عرصے پہلے یہاں پہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں وہ بھی اس حلقے سے جو ہے الیکشن لڑ چکے ہیں. تو اس نام اور تھا اس وقت اس حلقے نے جو ہے 2 وزیر اعظم دیے ہیں، اور یہ واحد حلقہ ہے جہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا امیدوار ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وزیر اعظم بن چکا ہے. تو یہ واحد حلقہ ہے. اب اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر بھی جب ہم گئے لوگوں کا انٹرویو کرنے تو اکثریت جو تھی وہ نون لیگ کی بات کر رہی تھی، مگر کچھ ایسے بھی نوجوان طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے، چونکہ ہمیں یعنی وہ جو آپ ایک اور نام خاموش، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار تو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے نا. جی بالکل بالکل. اور وہ ہم نے دیکھا کہ ہم ان کی بھی کیمپین کور کرنے گئے تو ظاہر ہے وہ کیمپین وہ تو اس وقت حراست میں ہے، مگر ان کے جو وہاں پہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی کزن تھیں، پھر ان کے برادر ان لا تھے، وہ ان کی ایک طریقے سے کیمپین جو ہے وہ چلا رہے تھے، اور وہ جو پیمفلٹس ہیں وہ گھر گھر جا کے دے رہے تھے. مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم کارنر میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں پکڑ دکڑ نہ ہماری ہو جائے، اس لیے ہم کارنر میٹنگز کم کر رہے ہیں، ہم زیادہ تر ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں کیمپین. ویسے تو الیکشن جیتنے کا طارق چودھری طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر ووٹر کے پاس ریچ آؤٹ کی جائے